ودعانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد بني أدنان، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام، پردے میں بیٹھی خواتین حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آپ کا یہ جلسہ بعنوان اصلاح معاشرہ قومیت جہتی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت اصلاح معاشرے کی بنیاد بیان فرماتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف فتنہ اور فساد کی آگ لگی ہے. جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھو ہر طرف برائی برائی نظر آتی ہے. الغرض آج ہمارا معاشرہ فتنہ اور فساد کا پلندہ اور گٹھری بنا پڑا ہے. چونکہ جس عنوان پر آپ کا یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ عنوان بہت طویل اور بہت گہرا ہے. علماء کرام اصلاح معاشرے کی شیخے کو سامنے رکھ کر اگر بات کرنی شروع کرے تو رات گزر سکتی ہے، لیکن جس شیخ کو وہ اپنا عنوان بنائیں گے باتیں مکمل نہیں ہوں گی. عزیزان ملت، وقت کی قلت آمنگیر ہے. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. نوجوانوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر رب کائنات
اصلاح کی بنیاد کو بیان فرماتے ہیں، اور آج کے دور میں جو ہمارا اصول ہے، آج کے دور میں جو ہماری زبان ہے، آج کے دور میں جو ہمارا خیال ہے، آج کے دور میں جو ہماری سوچ ہے، صرف یہ ہے کہ اس معاشرہ ہمارا بگڑ گیا، ہماری زبان بولتی ہے معاشرہ خراب ہو گیا، اور ہم اپنے دل و دماغ میں سوچتے ہیں ہمارے جوان بگڑ گئے، فلاں برباد ہو گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں تباہ ہو گیا، اور ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ گردش کرتے ہیں، یہ الفاظ بارہا گھومتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا خراب ہے، معاشرہ ہمارا خراب ہے۔ میرے بھائی، معاشرہ خراب ضرور ہے، آخر اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ معاشرہ خراب تو ہے۔ اس اصلاح معاشرے کو سامنے رکھ کے ہر آدمی دوسرے کی نبض کو پکڑ رہا ہے، دوسرے کی برائی کو ڈھونڈ رہا ہے، دوسرے کی اوپر جو مصیبتیں آئیں یا کوئی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں یا بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، لیکن خود اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف ہماری نظریں اٹھ رہی ہے، جو خیالات ہمارے دل میں مچل رہے ہیں، جو تصورات ہمارے دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں، جس کی طرف ہماری نگاہیں پھر رہی ہے، وہ کمی اور خامیاں ہم میں ہے یا نہیں؟ کم سے کم اپنے خود احتسابی تو کریں، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیونکہ رب کائنات اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ رب کائنات ہمیں اصلاح معاشرہ کا علاج بتا رہا ہے، جس علاج کو ڈھونڈنے کے لیے ہم در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس علاج کو ڈھونڈنے کے لیے علماء کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، جس علاج کو ڈھونڈنے کے لیے ائمہ کے پاس جا کر اپنی شکایتیں کرتے ہیں، جس علاج کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے مہمان اور دوسرے اعزاء کے سامنے اپنی لب کشائی کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج رب کائنات خود بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو تمہارے اوپر خود کی اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نفس کی احتساب کرو، تم اپنی ضمیر کا خیال کرو اور اپنی فکر کرو، اپنی پرواہ کر لو، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گا، معاشرے خود سدھر جائیں گے، لیکن ہر ایک کی نظر دوسرے پر ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ رب بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر خود کی اپنے اوپر لازم ہے، تم پر رب کائنات نے یہ ضروری قرار دیا کہ تم اپنا خیال خود کرو، اپنی ضمیر کی اصلاح خود کرو۔ اگر ہر ایمان والا اپنا خود اصلاح کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولنا شروع کر دے، تو ہماری زبان پر یہ لفظ نہیں آئے گا کہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ ایک بات یہاں پر بتا دو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ایمان والوں میں ہر آدمی ایماندار نہیں ہوگا، ہر آدمی ایمان والا نہیں ہوگا، ہر آدمی نمازی نہیں ہوگا، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے قلب و جگر کے ساتھ مسجد میں دستک دینے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی عالم اور فاضل، مفکر، محدث، مبلغ، خطیب نہیں ہوں گے، بلکہ ایمان والوں میں بے ایمان بھی ہوں گے، ایمان والوں میں جاہل بھی ہوں گے، ایمان والوں میں وہ ناانصافی کرنے والے بھی ہوں گے، ایمان والے میں شیطانی حرکات کرنے والے بھی ہوں گے،
ایمان والوں میں بگڑے ہوئے انسان بھی ہوں گے. اسی لیے تو رب کائنات بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم سب کے سب اگر اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جاؤ، اپنی فکر کرنے لگو، تو جو انسان برائی میں ڈوبا ہوا ہے، جو انسان بدکاری میں ڈوبا ہوا ہے، جو انسان شراب پینے میں لگا ہوا ہے، جو انسان جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے، جو انسان معاشرے کی بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بگاڑ، اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا. وہ بات الگ ہے. میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آگے کچھ اشکالات بتا کر اس کا جواب دوں. میرے بھائی، یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ تم اپنی اصلاح خود کرو، اپنے ضمیر کا حساب خود لگاؤ، اپنی فکر خود کرو. کیونکہ جب اپنے فکر میں سب لگ جائیں گے تو معاشرے میں ہمیں دوسرے کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، خود سیدھا ہو جائے. آج علماء بیٹھے ہیں، ائمہ حضرات، خطبہ حضرات، قرہ حضرات بیٹھے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہمارا طبقہ، علماء کا طبقہ، ائمہ کا طبقہ، خطبہ کا طبقہ، جو ہمیشہ اصلاح معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم میں بھی ہزار خامیاں موجود ہیں، ہم میں بھی ہزار خامیاں موجود ہیں. کن کن خامیاں کو بیان کرتے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم دوسرے کی بیماری ڈھونڈتے ہیں. لطیفہ کے طور پر علماء نے کتاب میں بیان کیا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے. اس کی بیوی کے پیٹ میں بہت تیز درد تھا، کراہ رہی تھی. تو وہ جب اندر اوپر لے گئے تو ایک مریض اور آیا. وہ مریض بھی بے چین تھا، اس کے ہاتھ پر جلے ہوئے تھے، معذور تھا. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، تم ذرا سی، تمہارے پیٹ میں درد ہے، تم اتنا کراہ رہی ہو، اس سامنے والے کو دیکھو، تمہاری مصیبت ہلکی ہو جائے گی. وہ بیوی کہتے میاں کیا بک رہے ہو، کیا بک رہے ہو؟ اس کے پیر ہاتھ جلے ہوئے ہیں، یہ پیٹ جلا ہوا ہے، یہ سر جلا ہوا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے، میرے تو پیٹ میں درد ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بیمار آدمی کو اپنی بیماری کی فکر لگ جاتی ہے اور اس میں دوسرے کی بیماری کو بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ اصلاح معاشرے کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، معاشرہ خود بخود صحیح جائے گا، خود بخود سمجھ جائے گا. میرے بھائی، پرشاسن حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات کو جو ماسک دیا گیا ہے، سینیٹائزر وغیرہ، تھوڑا کووڈ کا پالن کرتے ہوئے چاک چوبند ہو کر اپنی جگہ استھان گرہن کریں. کرسی جو خالی ہے وہ بیچ میں کرسی پر جگہ لیں اور تھوڑا چاک چوبند، جو لوگ باہر ہوں گے اندر کی طرف آ جائیں. ابھی بھی پرشاسن حضرات آ رہے ہیں. ہاں، ہمیں پہلے سے کیا گیا ہے کہ تھوڑا کووڈ کا پالن کریں، اور جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں بہتر ہے کہ وہ کھا لیں. ہاں، جو حضرات کھانا نہیں کھائے وہ کھا لیں. معزز حاضرین مجلس، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنی فکر خود کرے، دوسری کی بیماری، دوسرے کی برائی کو اپنی نظروں میں نہ رکھے. یہ آیت ہمیں اصلاح معاشرے کا اصول بتا رہی ہے. آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ہمارے اکابر اور بزرگوں کی تاریخ اور سوانح کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی زندگی سب سے الگ اور سب سے نرالی ملے گی. کہ ان کا سب سے پہلا مشن یہی رہتا تھا کہ جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اتارا. جس چیز کی وہ شہادت دے رہے ہیں اس پر سب سے پہلے وہ اترے. جس چیز کی وہ اشاعت کر رہے ہیں
اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں داخل کیا۔ آؤ میں آپ کو نمونے کے طور پر دو چند مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں، جن پر پوری دنیا روز روشن ہے کی طرح عیا ہے، جس پر پوری دنیا تابناک ہے، جن پر پوری دنیا چہل پہل کر رہی ہے، وہ اللہ کے حبیب سرور کونین تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خندق کے موقع پر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو خندق کھودنے کا حکم دیتا ہے، اسی خندق میں خود آپ شریک ہو کر صحابہ کے ساتھ ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، اور عجیب و غریب واقعہ اس کے اندر پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو جتنا حصہ کھودنے کا دیا، اتنا حصہ آپ نے بھی اپنے حصے میں لیا، اپنے ہاتھ سے پھاوڑے چلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ جہاں صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بنا ہوا تھا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو باہر پھینکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کائنات کے سردار ہیں، جن پر پوری دنیا روز روشن کی طرح آیا ہے، پوری دنیا انہی کی برکت سے آج چل پھر کر رہی ہے، انہی کی برکت سے سورج بھی روشنی دیتا ہے، انہی کی برکت سے چاند بھی روشنی دیتا ہے، انہی کی برکت سے یہ درخت کے پتے بھی ہلتے ہیں، انہی کی برکت سے رات کی تاریکی بھی آتی ہے، انہی کی برکت سے دین کا اجالا بھی ہوتا ہے، انہی کی برکت سے آج پوری دنیا اپنی زندگی کو صحیح سلامت گزار رہی ہے، انہی کی برکت سے آج ہم سانس لے رہے ہیں، انہی کی برکت سے آج ہم لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں۔ وہ کائنات کا سردار، وہ کیا ضرورت تھی خندق میں جا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر باہر پھینکنے کی؟ صحابہ کرام جو آپ کی ذات پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اپنی ذات کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے آپ کے اوپر اپنی جان کی بازی بھی لگائی، آپ نے بچوں کو یتیم بھی کیا، اپنے بیویوں کو بیوہ بھی کیا، اور اپنے گھر بار اور مکان کو چھوڑ کر آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی میدان بدر اور میدان احد میں دے دی، اور آپ چاہتے تو صرف اشارہ کرتے، وہ تمام کے تمام خندق کے تیار ہو جاتی، آپ نہ جا کے بھی صحابہ کرام سے وہ کام کرا لیتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں شریک ہو کر ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ کہیں اگر تمہیں تبلیغ کا موقع آئے، تمہیں اصلاح کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو سب سے پہلے تم اپنی زندگی میں داخل کرو، اس کے بعد تم اپنے معاشرے میں جا کر سب کچھ صحیح کرو۔ اس وقت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، راز دلارے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس وقت کے تمام منافقین کے نام لکھ کر دے دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وہ کون ہے عمر؟ وہ کون ہے عمر؟ وہ خلیفہ ثانی جن کی وجہ سے اسلام کو سربلندی ملی، وہ ذات جو کوئی کسی گلی سے گزرتے تھے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی اس گلی سے گزر جائے، وہ ذات جس نے علی الاعلان چیلنج کیا تھا کفار مشرکین کو کہ آ جاؤ، اس سے پہلے تم حضور کو نماز سے روکتے تھے، حضور کو روزے سے روکتے تھے، حضور کو اذان دینے سے روکتے تھے، آج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کس کے ماں نے دودھ پلائے، آؤ مجھے روک دو، میں علی الاعلان نماز بھی پڑھوں گا، علی الاعلان اذان بھی پڑھوں گا۔ وہ عمر فاروق، وہ خلیفہ ثانی ہے جن کی تقریباً ایک تہائی دنیا پر ان کی حکومت رہی، اور عدل و انصاف کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا۔ وہ عمر جو علی الاعلان مکہ کے گلیوں میں اعلان کر دیا، کفار و مشرکین کے سامنے چیلنج کر دیا کہ آ جاؤ، اب مجھے کسی کے مائی کے لال نے دودھ پلایا ہو تو مجھے کھلے عام نماز پڑھنے سے روک کر دکھاؤ، کھلے عام مجھے اذان دینے سے روک کر دکھاؤ۔ وہ عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے گھومتے اور کہتے ہیں حذیفہ مجھے بتانا
کہ تیرے لسٹ میں جہاں منافقین کے نام ہیں ان میں میرا تو نہیں ہے؟ حذیفہ مجھے بتا، منافقین کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا اس وقت دستور تھا، جب کوئی جنازہ میدان میں آتا تو صحابہ کرام حضرت حذیفہ کو ڈھونڈتے تھے کہ دیکھتے تھے اس جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حذیفہ نہیں ہوتے تو صحابہ بھی شریک نہ ہوتے، وہ سمجھتے یہ جنازہ کسی مسلمان اور مومن کا نہیں ہے، جنازہ منافق کا ہے، یہ جنازہ منافق کا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے خود احتسابی۔ حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، وہ گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ حذیفہ مجھے بتا، میرا نام تو منافق کے لسٹ میں نہیں ہے، اور ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں دوستو؟ ہمیں اپنی ذات پر اتنا فخر ہے، ہم ایک کو 5 وقت کی نماز نہیں، ایک وقت کی نماز پڑھتے سینہ تان پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں۔ سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لیا پابندی کے ساتھ، اب فخر کیے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی زبانیں بگاڑے پھرتے ہیں۔ کہو بھائی تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تیری زندگی یوں ہی خراب رہے گی۔ اب تان و تشنیع و تنقید کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے، پھر اس کو اپنے حج پر فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا حاجی بنا، میں تو بڑا حاجی بن گیا۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا؟ ذرا سے عمل کر کے تمہاری اپنی ذات کے اندر اتنی بڑی انانیت پیدا ہو گئی، اس انانیت کو ختم کرو۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں اگر نیکوکار بھی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 1 مہینہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اگر صاحب مال ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب مال ہے حج کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا خلوص ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، ہمارے اندر سے اخلاص نکل چکا ہے، ہمارے اندر للہیت باقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں، وہی فخر ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم اپنے سامنے اپنی زبان سے اپنے فخر یا الفاظ دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تنقید کرنا چھوڑ دو، اپنی فکر، اپنی خود احتسابی کا غور و فکر کرنا شروع کر دو، اپنی زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ معاشرے کی شکایت اور اس کی اصلاح کی شکایت ہماری زبان سے ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نہ ہمارے معاشرے اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ۔ ارے آپ کی اصلاح کے لیے کیا اوپر سے فرشتے آئیں گے؟ کیا کوئی دوسرے نبی آئیں گے؟ یا کوئی اصلاح کرنے کی کوئی اشیاء ہے جو مجسم ہو، بازاروں میں مل رہا ہو یا مارکیٹوں میں مل رہا ہو، خرید کے لیا ہو، ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ ہمیں تو اصلاح کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہماری اپنی ضمیر کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے ضمیر کی اصلاح کے لیے ہمارے اکابر کی تاریخ موجود ہے، ہمارے پاس ہماری اصلاح کے لیے ہمارے اکابر کی وہ ان کے کارنامے، ان کے نقش پاک نقش پا ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری زندگی سے خارج ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اصلاح اصلاح اصلاح، کیا ہماری اصلاح بازار میں جائے؟ ایسی اصلاح نہیں۔ اصلاح کرنے والے کون تھے؟ دیکھو صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، صحابہ خود اپنی فکر میں لگے رہے، جن کو بشارتیں ملی ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ حذیفہ مجھے بتا، میرا نام منافق کے لسٹ میں تو نہیں ہے۔ اس سے بڑا سبق ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تھوڑی سی 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، ہم نمازی بن گئے، ہم نمازی بن گئے۔ عزیزان ملت، ایسی زندگی ہماری کٹنے والی نہیں ہے، کٹنے والی نہیں ہے۔ اگر فردن ہر آدمی یہ کوشش کر لے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ رب ہمارا محتاج نہیں ہے، رب ہم کے وہ ہم محتاج ہے، رب کے ہم محتاج ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ الغنی وانتم الفقراء، رب کے محتاج ہم لوگ ہیں، ہمارا محتاج رب نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں تو رب کے رحمت میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے نہ بیشی آ سکتی ہے۔ جو جہاں ہے وہ ہماری اپنی، لیکن ہماری شکایت کیا ہے؟ وہ برباد ہو رہے ہیں، اس کی بیٹی اٹھ گئی، وہ شراب پی رہا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ ناچ کر رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، اس کے گھر میں بربادی آ گئی، فلاں کام کر لیا، اس کے گھر سے بیٹیاں بھاگ گئی، اس کی بہو نے خودکشی کر لی۔ یہ شکایت ہمارے معاشرے میں ہے۔ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور میرے بھائی وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اپنے میں دیکھ تو کتنا بڑا روزہ دار ہے۔
وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھ تو تجھ سے 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی تو اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ تیری بیٹی کی کیا کیا کردار اور کریکٹر ہے۔ فلاں کی بہو خودکشی کر لی، کیوں کر لی؟ تو اپنے گھر کے حالات کو دیکھ تو صحیح، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ تیرے گھر میں کون سی آگ لگ رہی ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری اولاد نماز پڑھتی ہے؟ تیرے گھر میں تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ تیرے گھر میں تیری بہو نماز پڑھ رہی ہے؟ تیرے گھر میں تیری اولاد عیاشی اور مکاری کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ دوسرے کے لڑکوں کی نظر رکھی ہوئی ہے تو فلاں کا لڑکا بگڑ گیا، فلاں کا لڑکا بدماشی کر رہا ہے، اسی کو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم اذ من ضل اذا اهتدیتم، ان ماں والو تم اپنی فکر کر لو، اپنی فکر کر لو، جو برباد ہو گیا ہونے دو، جو تباہ ہو گیا ہونے دو، جو شراب پی رہا پینے دو، جو جوا کھیل رہا کھیلنے دو، تم ان کی ذات پر نظر نہ کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ ہم میں کتنی کمی ہے، کتنی خامیاں ہے۔ اس کمی اور خامیاں کی بنیاد کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کر لو، اصلاح کے اندر بہار پیدا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ اصلاح معاشرہ زندہ باد، جلسہ اصلاح معاشرہ حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب المظاہری، سرزمین تیریا، قومی یکتا ہندو مسلمان، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا خیال الٹا ہے، ہمارا خیال پورا الٹا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، قرآن نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث نماز کے فضائل اور نماز کے امر پر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو آپ نے اپنے امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کونین تاجدار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز دی، آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ 8 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ 5 نمازیں یہ ہو گئی، اشراق، چاش اور تہجد کی نماز آپ پابندی سے پڑھتے تھے۔ 8 ہمیں روزے کا حکم دیا، 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 1 مہینے کے ساتھ ساتھ پورے سال ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے۔ زکوٰۃ کا حال دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذکی تھے کہ اپنے گھر مانگ لیا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور وضو فرما کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو چکی تھی، آپ مصلی پر کھڑے ہیں، آپ مصلی سے ایک دم اترے اور چلے گئے، اور صحابہ حیران، یہ کیا بات رہا ہے؟ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مصلی پر ہو واپس چلے گئے ہو۔ کچھ دیر کے بعد اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے، نمازیں پڑھی، پڑھنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، آخر کیا بات ہے؟ عرض فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو میں وضو کر کے جب مصلی پر آیا تو مجھے وہ 7 دینار گھر میں رکھے ہوئے یاد آئے، 7 دینار گھر میں رکھے ہوئے یاد آئے، تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں رب کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوں کہ امت کے امانت میرے سر ہو، امت کی امانت میرے سر ہو، اس حال میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کہا رہا ہے۔ میں گیا اس کو تقسیم کر کے آیا، یہ تھی آپ ہمیں کیا کہا؟ تمہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن کتنے؟ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، وہاں آپ پورا کا پورا مال دے گا، تب آپ کو اطمینان ملا۔
ہمیں کیا کہا؟ زکات دو، لیکن کتنا؟ 100 میں 2.5 روپے۔